السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد، نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ISI چیف ندیم احمد انجم اور سندھ پولیس IG غلام نبی میمن اور پولیس چیف کراچی عمران یعقوب منہاج صاحب شاید حبیبی اللہ کرے موجود ہوں یا جو بھی موجود ہوں۔ ابھی میں کھانا کھانے کے بعد واک کر کے میں کمرے میں آیا تو آتے ہوئے میں نے مین بلڈنگ کا جو گیٹ ہے اس کو میں نے بند کر دیا تھا، اندر سے ڈبل لاک تھا، مطلب ایک کنڈی والا لاک اور ایک جو اسپیشل لاک لگتا ہے وہ میں نے لگا دیا تھا میں نے۔ اور واش روم سے فارغ ہو کر میں نیچے ہوٹل پر گیا، باہر ہوٹل پہ، تو جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو ویلڈنگ والا اسپیشل لاک جو الگ سے لگتا ہے وہ کھلا ہوا ہے اور کنڈی آدھے سے زیادہ کھلی ہوئی ہے، اور نیچے والے گھر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ان کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یعنی کہ ایک طرف پاکستان نیوی کا یہ بغیرت جو ہے جو پہلے ہماری بلڈنگ میں رہ کے جا چکا ہے، پہلے بھی یہ مجھے زنا کے کیس میں کسی طریقے سے پھنسانا چاہ رہا تھا، اور ابھی اس سے بلڈنگ کا دروازہ کھول کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کام پہلے شاہنواز کر رہا تھا یا اوپر والا کر رہا تھا جو صدر نیوی میں ہوتا ہے، وہی کام اب شاہنواز والا کام یہ کر رہا ہے کہ دروازہ کھول رہا ہے تاکہ رات کو جو لڑکے مجھے بلڈنگ میں آ کے تنگ کرتے ہیں یہ ان کا مددگار، سہولت کار اور ان کا ہینڈلر ہے۔ یعنی کہ راہ موساد کے دہشت گردوں میں شامل ہے، یہودیوں کا مددگار ہے اور بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی شامل ہے یہ نیوی کا اہلکار۔ اور یہ مجھے بول رہا کہ میں بھی آیا ہوں، جب کہ میں دروازے کی طرف جب جا رہا تھا تو مجھے اس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب میں اوپر جا رہا تھا تب بھی مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی آواز مجھے واضح سنائی دی۔ میں یہ بتا دوں کہ میں آواز پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اب یہ جھوٹ کیا بول رہا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ISI والے بہرحال دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ کے میں اوپر آ گیا ہوں۔ یار اتنی نفرت کر رہے ہیں یہ لوگ مجھ سے بھائی، مطلب پاکستان نیوی سے تنخواہ لے رہے ہو بھارت کے لیے، اس بھارت کے یہودیوں کے لیے جو خبیث یہودی ہیں ان کے لیے دلہ گیری بھڑوا گیری کر رہے ہو، اپنی بہن بیٹی بیوی کو دوسروں کے بستروں پر بھیج رہے ہو، وہاں سے آمدنی کم آ رہی ہے، جو میرے ساتھ جو غلط کام کروا رہے ہو تم۔ ایک سے ایک نیوی میں حرام زیادہ پڑا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غضب خدا کا، آپ بلڈنگ میں اگر یہ سچ بول رہا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا انسان ایک نمبر کا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب یہ رہ کر گیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے، تب بھی اس نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا، اس وقت مجھے پتہ تھوڑی تھا کہ یہ راہ موساد کے دہشت گرد ہیں اصل میں، اور یہ مجھے زبردستی شیطان کا پجاری اور یہودی بنانا چاہ رہے ہیں۔ میں قادیانی مرزائی سمجھ رہا تھا ان کو، تو یہ شیطان کا پجاری بنا کے یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پاکستان نیوی کے ان اہلکاروں کی بیویوں کے ساتھ زنا کروں، تو مجھے ایسا شوق نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہر بانو نقوی سسٹر کی، ASP اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس، ASP کا شاید یہی مطلب ہوتا ہو۔ تو انہوں نے جو اچھرا کی مارکیٹ تھی وہاں اس خاتون کی جان بچائی تھی، اور ایک مسیح بھائی نے اس خاتون کی جان بچائی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشتر نقوی اس بات کا بدلہ شہر بانو نقوی سے لینا چاہ رہا ہو؟ کیونکہ حلوہ نام کا ڈریس پہنے ہوئے وہ جو عورت تھی اس کو یہودیوں نے شاید لانچ کیا تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، تو اس میں کون کون شامل تھا؟ اب اس کی انویسٹیگیشن کرنا ISI کا کام بنتا ہے، پولیس والے اس کی انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کریں گے۔ ہاں اگر شہر بانو نقوی اگر خود چاہیں تو وہ اس کی تحقیقات اچھے طریقے سے کروا سکتی ہیں کہ کہیں اس بات کا بدلہ تو نہیں لیا جا رہا شہر بانو نقوی سے کہ ہم اس عورت کو زندہ عوام کے ہاتھوں جلوانے والے تھے اور تو نے اس کو آ کے بچا لیا۔ کیونکہ یہودی انتہائی کینہ پرور قوم ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، کیا بولوں ان کو، غصہ بھی آتا ہے، ان کی حماقت پہ ہنسی بھی آتی ہے۔ اور آج مین روڈ پہ بہت رش تھا، مطلب جو
پیر بازار کا جو پٹھان کا ہماری یہودی کمیونٹی کا ہوٹل ہے پٹھان کا، وہاں پہ آج بائکوں والے لڑکے ہی لڑکے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا، تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے سر عام بول دیا کہ بھائی صاحب عمران خان یہودی کے لیے اتنے لڑکے سپورٹ کرنے آ گئے، سارے نوجوان طالب علم اور اسکول بیگ پہنے ہوئے لڑکے بھی موجود تھے. یعنی مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے کے پیچھے یہ لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں، آخرت نہیں دیکھ رہے یہ لوگ. میں تو خیر دوزخ کی گھاٹ اتر جاؤں گا، جہنم کی گھاٹ. لیکن ایک افسوس رہے گا کہ ان کے ساتھ اتنے عرصے رہا، میں ان کو دین اسلام پر نہیں لا سکا، کیونکہ یہ ہر بات میں سرکش اور ضدی ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.